بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاف کیجیے گا، ہم ذرا تاخیر سے شروع کر رہے ہیں. سورہ زمر ہے، یہ سورہ نمبر 39. انگریزی کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ 39 بول کے آدمی خود بھی نروس ہوتا ہے، ٹھیک بھی بولا ہے کہ نہیں. اور آیت نمبر ہے 30، اس میں غلطی کا امکان کم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک میت وانہم میتون، آپ بھی یقیناً مرنے والے ہیں، یعنی آپ کو بھی وفات آنی ہے. وانہم میتون، اور یہ بھی مرنے والے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی ضد پر پریشان نہ ہوں. یہ لوگ کہ جو انکار کر رہے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو کر ضد کر رہے ہیں، اس سے آپ غم زدہ نہ ہوں. آپ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے اور یہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے تختصمون، اپنے اختلافات پر گفتگو کرو گے، اپنے مقدمے پیش کرو گے. فمن ازلم ممن کذب علی اللہ، میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں، ایکشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ پھر ہو گیا. آئی کلینسڈ اٹ اینڈ اٹ از کم اگین. تو یہ کوئی پرابلم ہے کچھ اور. فمن ازلم ممن کذب علی اللہ، اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، اور وہ سچائی کو جھٹلائے جب کہ وہ اس کے پاس آ گئی. یعنی یہ جو مشرکین تھے یہ بھی، اور اہل کتاب تھے وہ بھی مدینے کے، یہ دوہرے جرم کا شکار تھے. ایک جرم یہ تھا کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، یعنی دین کے نام پر وہ بات کہتے تھے جو دین ہے ہی نہیں. آپ جب کوئی دین کی بات بیان کریں گے تو آپ کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ دین کی بات ہے. اپنی طرف سے آپ کیسے کوئی چیز گھڑ سکتے ہیں؟ مگر مشرکین شرک کرتے تھے، اور جب ان کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ تم کیسے کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے. یعنی یہ کوئی آسان بات ہے. ہمارے ہاں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ کہہ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہو. بھائی خدا کا حکم ہوتا ہے، اس کی کوئی سند، کوئی دلیل ہونی چاہیے. اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یعنی اللہ نے کوئی بات کہی نہیں اور یہ کہے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور وہ سچائی کا انکار کرے. اِذْ جَاءَهُ، جب وہ اس کے پاس آ گئی. یہ بات قرآن مجید ہمیشہ کرتا ہے، اور جہاں نہیں کرتا وہاں امپلائڈ ہوتی ہے کہ بھائی بندہ وہ مجرم ہے جس کے پاس سچائی آ گئی، اس کو پہنچ گئی، اس کو سمجھ میں آ گئی، اور پھر وہ کہتا ہے میں نہیں مانوں. جس کے پاس سچائی پہنچی ہی نہیں، اس کو سمجھانے کی ٹھیک طرح سے کوشش ہی نہیں کی گئی، تو قصوروار وہ ہے یا وہ ہیں کہ جن کے پاس سچائی تھی اور انہیں پہنچانی تھی؟ تو فرمایا یہ کتنا بڑا ظالم ہے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ایسے کافروں کا انکار کرنے کا ٹھکانہ نہ ہوگا؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے، آخر کیوں جائیں گے؟ یہ بڑے بڑے جرائم ہیں. اس دنیا میں، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں، اس کے محل میں، اس کے گھر میں آپ رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور اسی کے اوپر آپ اسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اسی کے پیغام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور جب پیغام اس کا آ جاتا ہے تو انکار کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا؟ اگر ان کو اللہ تعالیٰ سزا کے لیے جہنم میں بھیجے تو یہ کیوں فیر نہیں ہے؟ کیا جہنم ان کے لیے مناسب صحیح ٹھکانہ نہ ہوگا؟ والذی جاء بالصدق، اس کے برعکس وہ شخص کے جو آیا سچائی کے ساتھ، وصدق بھی، اور اس نے اس کی تصدیق کی. اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں کہ جو متقون ہیں.
متقی کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک اللہ سے ڈرنے والا، حدود کے اندر رہنے والا، اور دو بچنے والا، جہنم سے بچنے والا۔ یہاں یہ اوپر کی آیت سے اگر آپ دیکھیں تو جہنم سے بچنے والا، یعنی وہ پکڑے جائیں گے اور ظاہر یہ بچ جائیں گے۔ بھائی جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے سچائی کی تصدیق کی، یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی ہے بدلہ محسنوں کا۔ قرآن مجید میں ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر، سنیں میری بات نا، آیت نمبر نہ اتارو، نہیں پیچھے، آیت نمبر ہے 34 اب ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ 39۔ سو یہ بدلہ ہے ان کا کہ جو محسن ہے۔ محسن کا آپ مطلب سمجھ لیں اپنے نام کا، اس کا مطلب ہے جو نیکی کا کام ہے، اچھائی کا کام، اس کو بہترین شکل میں کرنے والا۔ احسان ہے نا، احسان کرنے والا محسن ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار اب یہ ذمہ داری ہے پوری کرنی ہے، ٹائم گزرنے والا ہے، چل پڑھ ہی لئیے یار، میرا خیال ہے اچھی کر لیں۔ تو یہ بھی امید ہے انشاءاللہ کہ اگر ریاکاری نہیں ہے اور آپ نے ایک فرما برداری کے جذبے کے تحت پڑھی ہے تو پڑھ لیے۔ لیکن جو نماز محسن کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کا انتظار کرتے ہیں، آپ اہتمام کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں اچھا رویہ رکھتے ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، یہ محسن ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے محسنین کا بدلہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے درمیان والی مخلوق عام طور پر بیان نہیں کی ہے، یا ایکسٹریم کرمنلز یا بہت اعلیٰ لوگ جو جنت میں جائیں گے اعلیٰ درجوں میں، تاکہ ایک طرف ان کرمنلز کی کیٹیگری میں جانے سے آدمی اپنے آپ کو بچائے اور دوسری جانب ان اعلیٰ ترین لوگوں کے زمرے میں شامل ہونے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پائیں گے جو کچھ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں، اور یہ ہے بدلہ ان لوگوں کا کہ جو محسن ہیں، یعنی اعلیٰ ترین رویہ اختیار کرنے والے ہیں، ایکسلنس کو حاصل کرنے والے ہیں۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ اس لیے ہوگا کہ دور کر دے اللہ ان سے ان کے ان برے اعمال کو کہ جو انہوں نے کیے، وَيَجْزِيَهُمْ، اور ان کو بدلہ دے، اجرہم، وَيَجْزِيَهُمْ اجرہم، اور ان کو دے ان کا بدلہ، بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان بہترین اعمال کے بارے میں، بہترین اعمال کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے بھائی۔ مطلب یہ بتا رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان فرشتہ بن جائے، انسان سے برائیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک وہ برائی ہوتی ہے کہ جس کے کرنے پہ آدمی پچھتاتا ہے، آدمی اس برائی سے فائٹ کرتا ہے، آدمی اللہ سے توبہ کرتا ہے، وہ نکل جاتا ہے غلط طرف اور پھر لوٹ آتا ہے، اور لوٹ آتا ہے تو زوردار طریقے سے لوٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے برائیاں کی ہیں مگر وہ میں دھو دوں گا، اور اس نے جو اچھائیاں کی ہیں، بہترین اچھائیاں، ان کو میں ویلیو دوں گا۔ اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، ایک بندے نے نیکیاں کی لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ایسی برائیاں کی کہ نیکیوں کا ستیہ ناش ہو گیا، ریاکاری کی، مال دیا لوگوں کو بہت اور ذلیل کیا، تو اس قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ سو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ آخرت میں جو انعام ملے گا ان لوگوں کو، یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ دھو دے ان سے وہ برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے، دھو دے ان سے، صاف کر دے۔ تو مال دینا از بیسکلی وہ کرائٹیریا نہیں، حسن سلوک جو ہے وہ بیسکلی کرائٹیریا، رائٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ یا اس کو آپ یوں سمجھیے، مال دینا ایک ایسی نیکی ہے جس میں وزن پڑے گا خلوص نیت سے، اور وہ اگر نکل گیا تو زیرو ہو جائے گا خلوص نیت سے۔ خلوص ہے جو وزن ڈالے گا، یہی وہ چیز ہے جو قرآن میں سورہ اعراف کے شروع میں بتائی گئی ہے
کہ ول وزن یومئذ الحق، اس دن وزن حق کا ہوگا. یعنی یہ نہیں ہوگا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایتھے نیکیاں تے ایتھے برائیاں، ادھر حج عمرے نماز مسجد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ادھر جھوٹ مکاری کمینگی پیسے کھینچنا زمین کسی کی چھین لینا. تو یہ انشاءاللہ ہمارے حج وغیرہ بھاری ہو جائیں گے. نہیں، ہے ہی نہیں. یا آپ کا حج حج ہے یا آپ کا حج زیرو ہے، یا آپ کی نماز نماز ہے یا آپ کی نماز ڈرامہ ہے. کیسے پتہ لگے گا؟ یا برائیوں پر آپ کی نماز غالب آ جائے گی، آپ کا صحیح رویہ غالب آ جائے گا، یا آپ کی نیکی بالکل بودی ہو جائے گی، بے وزن ہو جائے گی. سو یہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی بیان کر رہے ہیں اور کہ ایسا ہی ہوگا لوگوں کے ساتھ. یا لوگوں کے جو برے اعمال ہوں گے وہ دھل جائیں گے، اور جو اچھے اعمال ہیں ان کا اجر ملے گا. یا اچھے اعمال ہیں جو دھل جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، اور برے اعمال ہیں جو چھا جائیں گے. اسی ہے نا، بعد میں مثال کے طور پر جو قریش مکہ تھے یار، وہ مسجد بیت الحرام خانہ کعبہ کے متولی تھے. حاجیوں کو وہ ویلکم کرتے تھے، کھلاتے تھے، اکوموڈیٹ کرتے، سب ضائع ہو گئے. انکار کر دیا انہوں نے، تکبر میں آ گئے. تو یہ قرآن یہاں بیان کر رہا ہے کہ اٹ از ناٹ کہ ہیومنز آر اینجلس. نہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، پھر وہ غلطیوں کو فائٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد نیکیاں کرتے ہیں اور دبا کے نیکیاں کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ غلطیوں کی دھو دے گا اور نیکیوں کے بدلے میں جنت دے گا. اور بعض وہ ہیں کہ جو نیکیاں کرتے، نیکی کرنا بندے کی مجبوری ہے سر. مطلب نیکی کرنا، میں اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو یہاں میں آپ کو کوئی گانا سناؤں گا، ظاہر قرآن ہی پڑھ کے سناؤں گا، میری مجبوری ہے بھائی. لیکن بندہ یہ کیوں کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے چیز کہ جو ڈٹرمن کرے گی کہ آیا اس کی ظاہری نیکی ہے یا ڈھکوسلا ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں دھو دے گا اور ان کو ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دے گا. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی اس آیت میں اصل میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انکار کرنے والے صرف انکار ہی نہیں کر رہے تھے. دیکھیں، اگر بندہ جو ہے نا کسی سے اختلاف رکھتا ہے تو وہ کہے گا کہ یار آئی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ، مگر ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن یہ جو کفار تھے یہ انکار کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے، جھوٹ قرار دیتے تھے اور پھر ڈراتے تھے کہ دیکھو تم ہمارے خداؤں کے خلاف بات کر رہے ہو تو تم مارے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے مت ڈریں آپ. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ تم کو ان سے ڈراتے ہیں کہ جن کو انہوں نے اس کے سوا بنا رکھا ہے، اس کے سوا انہوں نے ان کو مقام دے دیا ہے. یعنی ان مشرکین نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے، اور ان معبودوں سے جو جھوٹے ہیں، نان ایگزسٹنٹ ہیں، ان سے ڈرا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ وَيُخَوِّفُونَهُ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے کہ جو اس کے سوا انہوں نے بنا رکھے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو جنہیں اللہ گمراہ کر دے تو پھر ان کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم ان کی پرواہ نہ کرو، یہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، اور جنہیں خدا گمراہ کر دے. کیوں کر دے؟ اپنے قانون کے مطابق. جو گمراہی کے مستحق بن گئے، جنہوں نے گمراہی چاہی، جنہوں نے ہدایت نہیں چاہی. یہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ہدایت چاہتے ہیں، یعنی صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں، سچی بات کے لیے وہ قربانی دینے کے لیے، تنہا رہنے کے لیے تیار ہیں، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ ان کو برا بھلا کہیں گے. وہ صحیح بات کو مانتے ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ جو برائی چاہتے ہیں، وہ
دنیا کی خواہشات اپنی انانیت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو وہ ہدایت سے دلچسپی نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور ان کو گمراہ اللہ نے کیا، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جنہیں اللہ ہدایت بخش دے، یعنی اپنے اسی قانون کے مطابق جو ہدایت میں دلچسپی لیتے ہیں، جنہیں ہدایت پسند ہے، تو فرمایا کہ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، ان کا کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہو سکتا، انہیں گمراہی میں کوئی مبتلا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ہدایت پائیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان سے ڈرنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے، وہی ہے کہ جو ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا، بندوں کے ساتھ زیادتی کی، اللہ ان سے انتقام لے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کون ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے بنایا۔ یعنی یہ مشرک جو اللہ کے علاوہ اور معبودوں کو انہوں نے گڑھ لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، اپنی طرف سے اپوائنٹ کر لیا ہے، یہ مانتے ہیں اس کو کہ آسمانوں کا بنانے والا، زمین کا بنانے والا اللہ ہی ہے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان سے کہو کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ میرے بارے میں فیصلہ کر لے کسی تکلیف کا، کسی مشکل کا، حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا وہ اس کی ڈالی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے؟ او ارادنی برحمتن، یا وہ ارادہ کرے میرے بارے میں رحمت کا، حل ہن ممسکات رحمتی ہی، تو کیا وہ اس کی بھیجی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، ان کو کہو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ نہ وہ کر سکتے ہیں نہ وہ کر سکتے ہیں، میرا دماغ خراب ہے کہ میں ان کے پیچھے جاؤں، میں ان کے آگے جھکوں، یہ کس مصرف کے ہیں؟ یعنی ان کی کیا حیثیت ہے؟ واٹ از دیئر پرپز؟ یعنی نہ مجھے تکلیف سے بچا سکتے ہیں، نہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رحمت جو مجھے ملے اس کو روک سکتے ہیں، تو وائی شوڈ آئی گو فار دیم؟ وجہ کیا ہے؟ آسمان بنانے والا وہ، زمین بنانے والا وہ، تکلیفیں دینے والا وہ، رحمتیں نازل کرنے والا وہ، کوئی اور اس کے فیصلوں میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، تو کسی کا دماغ چلا ہوا ہے کہ وہ کسی اور کے آگے جھکے، کیوں؟ وائی؟ یہ ہے قرآن کا زور جس میں کہ وہ توحید کو پیش کرتا ہے۔ قل حسبی اللہ، آپ کہیے کہ اللہ کافی ہے میرے لیے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ بھروسہ کریں۔ یعنی بھروسہ تو آپ نے کرنا ہی ہے، کسی نہ کسی پہ تو کرنا ہی ہے، تو جو بھروسہ کرنے والے ہیں اچھے سمجھدار، انہیں چاہیے کہ اس پر بھروسہ کریں جو بھروسہ کرنے کے مستحق ہے۔ وہ ایک جگہ کہا نا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ ان کی مثال کے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی مثال کی طرح سے، وہ بھی ایک گھر بناتا ہے، مگر ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سے سب سے بودا گھر مکڑی کا گھر۔ تو جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا سہارا بناتے ہیں، ان کا سہارا بہت کمزور سہارا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بے حیثیت ہے۔ تو یہ ان سے پوچھو کہ یہ تم کن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور مجھے تم چاہتے ہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ ان کی عبادت میں لگ جاؤں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، آپ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم کے لوگوں، کرو عمل تم اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں اپنے طریقے پر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم کرو اپنا عمل، میں اپنا عمل کرتا ہوں، میں بھی اپنی دعوت سے نہیں رکوں گا،
تم بھی لگتا ہے کہ اپنے شرک سے نہیں رکو گے، تم نے بھی ٹھان لی ہے کہ تم اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں لاؤ گے، اور میں بھی یہ طے کیے ہوئے ہوں کہ جب تک میرے رب کا حکم ہے میں تمہارے درمیان ہوں، میں بھی یہ دعوت دیتا رہوں گا۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے، کیا من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ وہ کون ہے کہ جس کو عذاب آتا ہے جو یخزیہ، اس کو رسوا کر دے۔ یہی ہے نا کہ جو دعوت دیتے ہیں اللہ کے رسول اپنی قوم کے لوگوں کو، کہ اگر تم لوگوں نے میری بات کو یعنی رسول کی بات کو نہیں مانا، ٹھکرا دیا، مخالفت کی، ضد میں آ گئے، تو تم تو یہاں پر بھی رسوا ہوگے، ذلیل ہوگے، تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ تو فرمایا کہ دیکھو میں اپنا عمل کر رہا ہوں، تمہیں جو توفیق ملی ہے تم اس کو کرتے رہو، تو ان قریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہے کہ جس پر آئے گا وہ عذاب کے جو اس کو رسوا کر دے گا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور وہ عذاب جو نازل ہوتا ہے اور ٹک کے رہ جاتا ہے، عذاب مقیم یہ قائم رہتا ہے، یہ ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ چند سالوں کی بات ہے، اور لٹرلی چند سالوں ہی کی بات تھی، مکے والوں پر وہ عذاب آ گیا۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے مسلمانوں بھی کہتے ہیں آیا تو کوئی نہیں سر، نہیں، قرآن کہتا ہے کہ بدر میں آیا، قرآن کہتا ہے کہ بدر سے لے کے پھر 9 ہجری تک کے بہت سے واقعات میں آیا، اور 9 ہجری کے بعد اللہ کے فیصلے کے آ جانے کے بعد ان کے بارے میں اللہ نے جب یہ اعلان کر دیا کہ اگر کوئی اب ایمان نہیں لایا ان میں سے تو ان کو قتل کر دو، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ اللہ عذاب بھیجتا ہے اپنا کبھی آسمانی زمینی آفتوں کے ذریعے سے، زلزلوں کے ذریعے سے، پتھروں کی بارش کے ذریعے سے، بجلی کی کڑک کے ذریعے سے، اور بعض اوقات انسانوں کے ذریعے سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم پر حضور کے ساتھیوں کی تلواروں سے عذاب آیا ہے۔ یہ قرآن مجید نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب کتنے آئے۔ نہیں مگر وہ آج کل بھی اپلائی ہو سکتا ہے یہی سیم تھنگ، اگر آپ سیریا دیکھیں، عراق دیکھیں، تو عربس کے اوپر دیکھیں، جی، کچھ اسکالرس کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ اللہ کا عذاب ہے ان لوگوں کو۔ وہ اصل میں وہ گزارش ہے کہ وہ بھی دیکھنا چاہیے نا قرآن سے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو ہیں آل ابراہیم کی اولاد، وہ تو اب قیامت تک 2 میں سے کسی ایک کنڈیشن میں رہیں گے۔ اگر انہوں نے اپنا رویہ ٹھیک رکھا تو وہ ڈومینیٹ کریں گے، اور غلط کیا تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ درمیان میں ہوں گے، پھر وہ ذلیل ہوں گے۔ سو یہ اللہ کا دوسرا فیصلہ ہے، یہ اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ لیکن وہ جس کی میں نفی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو عام سیلاب آتے ہیں اس میں ہمارے بیچارے لوگ مارے جاتے ہیں، وہ کل کوئی جہاز گر گیا اور کچھ لوگ مر گئے، یہ کوئی عذاب نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں ہر آدمی کا دنیا سے جانے کا ایک وقت مقرر ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ زیادہ لوگوں کو ایک ساتھ اپنے پاس بلا لیتا ہے، جس سے کہ عبرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک آدمی تھوڑا سا ہل جاتا ہے۔ ورنہ اگر آپ کبھی اسٹیٹسٹکس معلوم کریں روزانہ کے کہ لاہور میں کتنے بندے فوت ہوتے ہیں تو طبیعت صاف ہو جائے گی۔ روزانہ کے حساب سے آپ کو ہزاروں ملیں گے، ناٹ ہنڈریڈس، تھاؤزنڈس، لیکن وہ کوئی رحمان پورہ میں ہے اور کوئی مغل پورہ میں ہے اور کوئی گلبرگ میں ہے، کوئی ڈیفینس میں ہے، تو آپ کو پتہ نہیں لگتا۔ تو جو یہ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ساتھ مل کے مر جاتے ہیں کسی وجہ سے۔ تو یہ عذاب نہیں ہے، عذاب تو آتا ہے اس وقت، قرآن مجید نے جس کو عذاب کہا، جب اللہ کے کوئی رسول اللہ کا پیغام اپنی قوم کے سامنے اتنی وضاحت کے ساتھ پیش کر دیں کہ جس کے بعد ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے، اور وہ انکار، ضد، ہٹ دھرمی، مخالفت میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ وہ اپنے رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکلنے پر مجبور کر دیں، تو اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب اس کی پکڑ آتی ہے۔ تو فرمایا کہ انا انزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی، بالحق، جو حق کے ساتھ اتاری، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے پیغمبر صرف ان تک بات پہنچانی ہے، اور ہم نے کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب ہے کہ جو اتار دی ہے آپ پر، اور یہ بالحق ہے، یعنی یہ سچی کتاب ہے،
اللہ کی کتاب ہے، اور اس کا سچا ہونا، اس کا اللہ کی کتاب ہونا اس کتاب کی پریزنٹیشن کے اندر موجود ہے۔ یہ کتاب اپنے اللہ کی جانب سے ہونے کے لیے خود دلیل ہے، صرف اس کو پڑھنے کی دیر ہے۔ یعنی یہ لوگ بہت اس پہ شور مچاتے ہیں کہ کیا دلیل ہے، یہ کتاب کہتی ہے کہ اس میں مسلمان متحد ہو جاتے ہیں اور یہ اللہ کی رسی، تو کہاں ہے بھائی؟ اس میں ایک شرط ہے کہ آدمی اس کو سنجیدگی سے پڑھے، یعنی تعصب کی پٹیاں ہٹا کر پڑھے۔ آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ یہ میں کتاب مولوی صاحب آپ سے پڑھوں، جو آپ کتاب پڑھا رہے ہیں وہی ٹھیک پڑھا رہے ہیں، تو پھر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی، صرف مولوی صاحب سمجھ میں آئیں گے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے مولوی صاحب میں آپ کی بات سنوں گا، اینڈ دین آئی سی ادرز واٹ ادرز آر سیئنگ، اور اگر آپ کی بات مجھے کنونس کی تو میں آپ کو مان لوں گا۔ کیا کنونس کی؟ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو اصل چیز کتاب ہے۔ تو اگر اس طرح سے کوئی کتاب پڑھتا ہے مسلمانوں کے اندر یا مسلمانوں کے باہر، تو یہ کتاب الحق ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے ہونے کے ثبوت کے لیے خود کافی ہے۔ فمن اہتدیٰ، تو جس کسی نے ہدایت کو چاہا، جس نے ہدایت کو اختیار کرنے کا طریقہ حاصل کیا، فلنفسہ، تو اس نے اپنے ہی لیے کیا۔ جس نے ہدایت پائی، ہدایت کا رویہ اختیار کیا، اپنے بھلے کے لیے کیا، کسی پر احسان نہیں کیا۔ ومن ضل فإنما يضل علیہا، اور جو بھٹکا تو وہ اس کا بھٹکنا خود اسی کے اوپر ہوگا، اس کا وبال اسی پر پڑے گا، کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ اے پیغمبر ان کے اوپر کوئی وکیل نہیں ہے، آپ ان کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ جاب نہیں دیا کہ آپ زبردستی ان کو ہدایت پر لیں، آپ کا کام ان تک بات پہنچانا ہے۔ یہ مانتے نہیں ہیں، یہ انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی ہے کہ جو جان قبض کرتا ہے حین موتہا، موت کے وقت، جب موت کا وقت آ جاتا ہے۔ واللتی لم تمت، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی، فی منامہا، ان کی نیند کی حالت میں، ان کی بھی روح قبض کر لیتا ہے۔ جب آپ کو نیند آئی ہوئی ہو تو پھر آپ بھی اصل میں اپنے ہوش میں نہیں ہوتے، دنیا سے آپ کٹ جاتے ہیں، یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ موت کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا کہ آدمی جو ہے، جیسے نیند میں اسے کوئی ہوش نہیں ہوتی، زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، موت بھی ایسی چیز ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اس دنیا میں موت اور موت کے بعد زندگی، اس کی ریہرسل کرائی ہے، اور یہ ڈیلی ہوتی ہے، روزانہ آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں، ورنہ لوڈ کی سی، آپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، سونے کی کیا ضرورت ہے؟ سلوایا آپ کو، مروایا آپ کو روزانہ، اور پھر اٹھایا۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ جو ہونے والی ہے، کہ مریں گے پھر قیامت کے روز اٹھیں گے۔ اسی لیے وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ الحمدللہ الذی احیانا یا احیانی بعد ما اماتنی، تمام شکر، وہی شکر اس اللہ کا ہے کہ جس نے مجھے زندگی دی اس کے بعد کہ اس نے موت دی۔ احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہوگا۔ سو یہ روزانہ کی ریہرسل ہے کہ جو ہوتی ہے، اور اس کو یہاں بیان کر رہا ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے ہے یا ایکچولی مطلب ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہے، ایکچولی روح قبض ہو جاتی ہے قبض ہو جاتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ سوتے ہیں اور نیند گہری ہوتی ہے تو آپ کہاں ہوتے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں، وہ قبض ہو جاتی ہے، کہیں اور بھائی ہیں، خواب آتے رہتے ہیں، وہ تو یعنی خواب والی دنیا میں آپ چلے جاتے ہیں نا۔
اب وہ کہاں ہے، یہ جو روح ہے یہ کدھر ہے؟ ادھر ہی کمرے میں ہے یا کہیں اور ہے، پتہ نہیں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ کمرے میں ہی ہوتی ہو اور پھر واپس ڈال دیتا ہو، لیکن آپ سے تو باہر نکل گئی نا، یو ناٹ دیئر. آپ سے پوچھیں کہ آپ بتائیں کہ کدھر ہے وہ آپ کا. اس سے بعض اوقات بڑی مجھے عجیب سی بات لگتی ہے، لائک ہم نیند میں اٹھ بھی جاتے ہیں اور فوراً روح واپس بھی آ جاتی ہے، پھر سو جاتے ہیں اور پھر چلی جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی نشانی ہے یہ. بالکل ایسے ہی ہے. سوچے تو کتنا عجیب سا لگتا ہے. تو ہاں. اور بعض لوگ ٹھیک ٹھاک فوت ہونے کے بعد اٹھتے ہیں کیونکہ نیند اچھی ہوتی ہے. تو ہر ٹائپ کے ہوتے ہیں، لمبے لمبے جاتے ہیں. موت ہو جاتی ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، تو پھر جن کی موت کا فیصلہ کر چکا ان کو روک لیتا ہے. یمسک یعنی روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسروں کو بھیج دیتا ہے اِلیٰ اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک کے لیے. یعنی ان کو ایک مقرر وقت تک کے لیے رہا کر دیتا ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ میٹافوریکل نہیں ہے، ایسا ہی ہے کہ آ جائیں جی پلیز سب آ جائیں، ادھر آ جائیں، آپ واپس جائیں، آپ واپس جائیں. تو واپس نہیں آ رہا، تو گیا، One way ticket. پائیے یور جاب از اوور، ایسے پہ. تو یہ ہوتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں روزانہ کا ایک وہ ہے معمول جس میں انسان کو موت آتی ہے اور پھر زندگی آتی ہے. فرمایا ان فی ذالک، اس میں یقیناً لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو غور کرتے ہیں. نشانی ظاہر ہے موت کے بعد کی زندگی، آخرت کی، کہ ایسے ہی وہ آخرت ہو جائے گی. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے مقابل میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ یعنی یہ سب دیکھ رہے ہیں، یہ زندگی وہ بھی تو گزار رہے ہیں یار. مطلب یہ کوئی صرف ہمارے ساتھ تھوڑا ہوتا ہے، سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جو نیند کے لیے کچھ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، سب مرتے ہیں اور سب اٹھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود غور نہیں کرتے. اور بعض ان لوگوں میں سے انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا سفارشی بنا رکھا ہے. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، ان سے پوچھو کہ اگرچہ کہ وہ نہ کوئی اختیار رکھتے ہوں اور نہ ہی عقل رکھتے ہوں، عقل سے کام لیتے ہوں، کوئی شعور نہیں رکھتے ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کو اپنا شفیع، سفارش کرنے والا بنا لیا ہے، اگرچہ کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ان کی اللہ کی اس دنیا کے چلانے میں، بنانے میں سرے سے کوئی شیئر نہیں ہے، لیکن تم ان کو اپنا سفارشی بنا رہے ہو، اللہ کا ساتھی بنا رہے ہو، اگرچہ کہ نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے اور نہ وہ عقل سے کام لیتے. تب بھی آر یو سیریس؟ کیا تم واقعی اس کے باوجود کر رہے ہو؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ان کو بتا دو کہ سفارش ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں. یہ بات تو قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی واضح کی گئی، لیکن یہ سمجھیں کہ یہ ایک سمری ہے، کیونکہ لوگ اس میں بڑے کنفیوز ہوتے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ جب کوئی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو ماننے والی قوم بگڑتی ہے تو اس کے بگاڑ میں جو ایک نمایاں چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمارے سفارشی ہیں. ہماری سفارش الحمدللہ بڑی تگڑی، اور وہ کسی غیر اللہ کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ وہی ان کو بچائیں گے اللہ کی پکڑ سے بھی، اور دنیا میں بھی ان کے معاملات ٹھیک کریں گے، ان کو کامیابی حاصل ہوگی ان کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے ساری کی ساری سفارش. جی جی بالکل ایبسلیوٹلی. یہ شرک بھی ہے اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے یہ آخرت کا انکار بھی ہے. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آخرت میں آپ کو کامیابی مل جائے گی، اگرچہ کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوگا آپ کی ناکامی کا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی تگڑی سفارش ہے، تو آپ آخرت کو نہیں مانتے. اس لیے کہ آخرت اس زندگی کا نام ہے
جس میں اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبلٹی کے بعد لوگوں کا فیصلہ میرٹ پہ کرے گا. اس میرٹ میں اس کی رحمت بے پناہ ہوگی. وہ خود بہت کنسیشن دے گا لیکن کسی کی انٹرفیئرنس برداشت نہیں کرے گا. اگر کہیں کوئی سفارش کرے گا اصل میں یہاں سے غلط فہمی شروع ہوئی ہے. ابھی تک آپ کچھ اور کر رہے تھے, ابھی آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. وہ جو سفارش کرے گا وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کروائے گا. وہ کہے گا کہ تم ان کی کر سکتے ہو, سب کی نہیں کر سکتے. جس کو تم چاہو سفارش کرو اس کی نہیں, اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ کہ اس کے 40% سے زیادہ مارکس نہیں ہیں لیکن 33 سے کم بھی نہیں. یہ گریس مارکس میں آ گیا. تو گریس مارکس والوں کو اللہ تعالیٰ موقع دے گا کہ وہ اللہ اپنی گریس سے پاس کر دے, اور گریس سے پاس کرنے کے لیے وہ اپنے کچھ نمایاں پسندیدہ بندے, نمایاں پرفارمنس دکھانے والے بندوں کو کہے گا کہ تم ان کی سفارش کرو. تو وہ سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور قرآن بتاتا ہے کہ وہ کوئی بات بھی غلط نہیں کہیں گے. اللہ چنے گا ان کو بھی کہ جو سفارش کریں گے, اور اللہ چنے گا ان کو بھی کہ جن کی سفارش ہوگی, اور جو بات ہوگی وہ بھی ٹھیک ہوگی. تو یہی وہ بات ہے کہ جس کو یہاں بالکل اختصار کے ساتھ بیان کر دیا کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا. ان سے کہہ دو کہ سفارش تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں. یہ بھی انہی باتوں میں ہے کہ ہم کا یہ سورہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. بہت سے مضامین ہیں قرآن کے جو یہاں آ گئے ہیں. لہو ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اس آیت میں اللہ اس کو ڈسٹنکٹ نہیں کرتا, مطلب جن جگہوں پہ اللہ نے کہا ہے کہ بھی جو لوگ اور معبود بناتے ہیں وہ تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ایک پیرل بنانے کی بات ہے نا. یہاں پہ وہ اس طرف افیکٹ نہیں ہو رہا جیسے ہمارے کلچر میں ہے کہ پیری فریقی اور گیری اور ان سے آپ جا کے سفارشیں کراتے ہیں. مطلب دو ڈسٹنکٹ چیزیں نہیں, وہ اصل میں فارمز کا فرق ہے. اسپرٹ تو وہی ہے نا. یعنی ایک اسپرٹ یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ چلا رہا ہے, اس دنیا کو اللہ نے بنایا, اس دنیا کا ہر فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس میں کوئی اللہ کی مرضی ارادے کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ چاہے آپ لات ہوں, چاہے عزا ہوں, کہیں کوئی اور ہوں. یہ آپ کو معلوم ہی کون تھے؟ ان کے پیچھے فرشتے تھے. یہ فرشتوں کے نام تھے. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ میاں کے لیے تم نے بیٹیاں بنا دی ہیں, اپنے لیے بیٹے ایکسپیکٹ کرتے ہو. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ سو یہ فرشتے تھے. سو کون پوجے گئے ہیں؟ یا فرشتے کچھ ان کے سمبلز بنا دیے گئے ہیں, یا پیغمبر, یا بزرگ, یہی ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی کسی گینڈے کو تو نہیں پوجے گا. پاگل ہے کوئی ہستی ہوگی نا جن کی کوئی حیثیت ہوگی, ان کو آپ نے ایک شکل بنا دی. سر یہی چیز میں سوچ رہا تھا کہ جو جب بھی ذکر ہوا اس چیز کا کہ ان اللہ کے علاوہ یہ ان کو سمجھتے ہیں, تو ان کی ایگزسٹنس کو ویریفائی کیوں کیا جا رہا تھا. مجھے تو یہی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیکاز اللہ از دا آل پاورفل اینڈ آل نوئنگ, تو دے ڈونٹ ایون ہیو ٹو بی ویریفائڈ ایز این ایگزسٹنس. مگر اگر وہ اس طرح تھے تو پھر ہاں, قرآن سے بھی دو باتیں کہتا ہے. یہ بھی کہتا ہے لیکن وہ یہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ تم نے جن کو اپنا معبود بنایا ہے, مثال کے طور پر مسیح علیہ السلام کو, ایسے کوئی مسیح ہے ہی نہیں. کوئی مسیح علیہ السلام جو اللہ کے علاوہ لوگوں کی دعائیں سنتے ہیں, ایسا کوئی ہے ہی نہیں. نان ایگزسٹنٹ ہے. نام ہے بس جنہوں نے تم نے لے لیے. ان ناموں کے پیچھے وہ حقیقی اینٹی موجود ہی نہیں. تو یہاں یہ کہا گیا کہ ساری شفاعت اسی کی ہے. لہو ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہیں پر ختم کرتے ہیں. میں اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر لوں. ہم نے آج آیت نمبر 30 سے شروع کیا. سورہ زمر, سورہ نمبر 39, آیت نمبر 30, 39:30. انک میتن, یقیناً اے پیغمبر آپ کو بھی مرنا ہے. وانہم میتون, اور ان کو بھی مرنا ہے, یہ جو مخالف ہیں. ثم انکم, پھر تم سارے
یوم القیامتی، قیامت کے دن، عند ربکم، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے پاس، تختصمون، جھگڑا کرو گے، مقدمے کو پیش کرو گے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، تو اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور وکذب بالصدق، اور جھٹلائے سچائی کو، اذ جاءہ، جب کہ وہ اس کے پاس آ جائے. ویسے یہ کمال کیا قرآن نے، یعنی کہنے کا مقصد تو یہ تھا کہ رسول آ جائے، کتاب آ جائے اور اس کا انکار کر دے. یہ بھی کہا ہے، اکثر تو یہی کہا، لیکن یہاں سچائی کا ہے، جس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغمبر سچے ہوتے ہیں اور ان کا سچا ہونا واضح ہوتا ہے، اور یہ جواب دہ وہی ہیں جن کو کہ معلوم ہو گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو بتا دیا جائے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مسلمان پیدا ہو گئے ہو تو باقی ساری سچائیوں کا انکار کر دو، کہ زمین جڑی ہے وہ نہیں کمتی اتھے ہی معلوم ہے آپ کو. تو اب یہ کیا ہے کہ آپ یو آر ناٹ پریپیئر ٹو نو دا ٹروتھ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا خیال ہے کہ میرے بزرگ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا اس کے علاوہ کوئی فرمانا ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. تو اصل میں اللہ میاں کس چیز میں انٹرسٹڈ ہے کہ آپ سچائی کو مانیں. جہاں بھی سچائی ہے، سچائی کے پیچھے خدا کھڑا ہوا ہے. آپ نے سچائی کا انکار کیا تو وہ آپ کے تکبر کی ایک علامت ہے. آپ اصل میں ضد کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور حق کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ حق پیش کرنے والے سے آپ کو ضد ہے. وہ کافر نہیں یار، وہ تو صحیح گل کر ہی نہیں سکتے، اس ٹائپ کا ایٹیٹیوڈ. تو یہاں یہ صدق کے لفظ سے آپ دیکھیں کتنا ایک بڑا مضمون پیدا ہو گیا. یہ صرف مذہبی سچائی نہیں ہے بلکہ ساری سچائی ہے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو ایسے منکروں کا ٹھکانہ کیا جہنم نہ ہوگا. والذی جاء بالصدق، اور وہ کہ جو آیا سچائی کے ساتھ، وصدق بہ، اور اس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، تو یہی لوگ ہیں کہ جو بچنے والے ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں. ذالک جزاء المحسنین، یہی ہے بدلہ ان کا کہ جو محسن ہیں، بہترین رویہ اختیار کرنے والے ہیں. میرا دماغ یہ سوچ رہا ہے کہ اب دونوں ایک ساتھ کیسے آ گئے، تو پھر ان کا کیا بنے گا، لیکن اس پر میں قرآن مجید کا ترجمہ کروں. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ دور کر دے ان سے وہ برے عمل کے جو انہوں نے کیے. سچی بات ہے، بہت برے عمل، اسوأ الذی، ویجزیہم، اور بدلہ دے ان کو، یجزیہم اجرہم، ان کو دے ان کا اجر، بأحسن الذی، ان کے ان بہترین اعمال پر، کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے. بڑی مہربانی اللہ نے، جان بوجھ کے غلط کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر تم اس سے فائٹ کرو. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے. ویخوفونک بالذین من دونہ، اور یہ ڈراتے ہیں تم کو اے پیغمبر ان سے کہ جو اس کے سوا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، آپ اس کی پرواہ نہ کریں ان کی، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے تو انہیں کوئی ہدایت دینے والا نہیں بن سکتا. ومن یہد اللہ، اور جنہیں اللہ ہدایت دے دے، فما لہ من مضل، انہیں کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہو سکتا. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے. ولئن سألتہم، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، من خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لیقولن اللہ، تو وہ لازماً کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. قل افرأیتم، تو آپ پوچھئے کہ بھلا بتاؤ تو، ما تدعون من دون اللہ، یہ کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ میرے بارے میں کسی تکلیف کا فیصلہ کر لے، حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا یہ اس کی تکلیف کے فیصلے کو روک سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں. او ارادنی برحمت، یا اگر وہ ارادہ کر لے میرے بارے میں رحمت کا، حل ہن ممسکات رحمتی ہی، تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں. قل حسبی اللہ، آپ کہیے میرا تو بھروسہ اللہ پر، اللہ میرے لیے کافی ہے.
علیہ یتوکلوا، اور اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں المتوکلون، بھروسہ کرنے والے۔ قل یا قوم اعملوا، آپ کہیے کہ اے میری قوم کے لوگوں تم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، وہ کون ہے کہ آئے گا جن پر وہ عذاب کے جو رسوا کرنے والا ہے ان کو، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور وہ عذاب کہ جو ٹک کے رہ جانے والا ہے وہ آئے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر نازل کی یہ کتاب جو حق ہے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جس کسی نے ہدایت پائی، ہدایت حاصل کی، فَلِنَفْسِهِ، اس نے اپنے بھلے ہی کے لیے کی، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو بھٹکا تو وہ اپنے ہی وبال پر کے لیے، اس کا بھٹکنا اسی کے اوپر پڑا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کے اوپر کوئی وکیل ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ آخرت کا کیسے انکار کرتے ہیں؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تو وہ ہے کہ جو جانیں قبض کرتا ہے اس وقت بھی کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، واللتی لم تمت، اور جن کو موت نہیں آئی، فی منامہا، تو انہیں بھی نیند کی حالت میں، یعنی نیند کی حالت میں ان کی روح قبض کر لیتا ہے۔ فیمسک التی قضا علیہ الموت، تو روک لیتا ہے جن کے بارے میں وہ موت کا فیصلہ کر لیتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور چھوڑ دیتا ہے، بھیج دیتا ہے دوسروں کو، اِلیٰ اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ ان فی ذالک، اس میں لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کریں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا یہ اللہ کے سوا اوروں کو شفعاء، سفارش کرنے والے بناتے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، ان سے پوچھو کہ یہ کریں گے ایسا اگرچہ کہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی عقل و شعور رکھتے ہیں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے سفارش ہے ساری کی ساری، یعنی اللہ ہی کا فیصلہ ہے، اسی کی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں سبھی کچھ، جو کچھ ہے سبھی کچھ اس کا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ میں ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی علاج کرنا پڑے گا۔ جی جی، وعلیکم السلام، میرے سوال کا تو جواب بعد میں نہیں وہ ہیں والدین، پیرنٹس۔ جی یہ ابھی ہم کہتے کہ موت بیسیکلی جس طرح نیند کے ساتھ اس کا انالوجی بنائیں گے، رائٹ، کہ نیند میں آپ کو کوئی گوشت نہیں ہوتا، پیچھے کیا ہوتا ہے، تو جب ہم یہ جو کانسیپٹ ہے یہاں پہ، آئی جسٹ وانٹ ٹو ویریفائی کہ اس کی کوئی حیثیت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم قبر پہ جاتے ہیں کہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، یا ہم کہتے سلام بھیجتے ہیں، یا ہم کوئی قرآن پڑھتے ہیں کہ جو ان کو ثواب جا رہے ہیں، اس کا کوئی کنیکشن ہوتا ہے یا پتہ چلتا ہے؟ یعنی کوئی ہمارے یہاں چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، یعنی ہم جاتے ہیں قبر پر اس لیے کہ ہم کو موت یاد آئے، ہم جاتے ہیں قبر پہ کہ ہم صاحب قبر کے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جا کے ہی وہ بہت سے لوگوں کو یاد آتے ہیں، یہ اس کا مقصد ہے۔ ورنہ یہ بات کہ وہ ہماری سنتے ہیں، اصل میں ہم ایک طویل عرصے تک رہے ہندوؤں کے ساتھ، ان کے ہاں کچھ تصورات ہیں کہ روح جو ہے وہ 40 دن تک منڈلاتی رہتی ہے، اگرچہ کہ ان کے ہاں تو پھر کریمیشن ہو جاتی ہے، لیکن یہ تصورات وہاں سے آئے ہیں، ورنہ انسان کی روح کہاں جاتی ہے، عالم برزخ ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ بتا دیا گیا نیند کی کیفیت ہے، نیند میں کون، آپ ویسے کسی کو اٹھائیں جو بندہ نیند میں ہو تو کچھ بھی نہیں جانتا وہ، سوائے اس کے کہ اس کے ناک کے اندر پانی ڈالے تھے۔ تھوڑے سے لوگوں نے جہاں سے اندازے لگائے ہیں، قرآن کی ایک اور وہ جو آیت ہے نا کہ قبروں میں سے سب اٹھائے جائیں گے، اور جب روز محشر جو ہے وہ قبروں میں سے اٹھائیں گے، جس کا میننگ یہ لیا گیا ہے کہ ابھی وہ قبر میں ہی رہ رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے،
جیسے کہ ابھی یعنی اس کے لیے بہترین آیت یہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ آپ اپنے بیڈ روم میں سافٹ گدے پہ لیٹے سو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کی روح کہیں اور جا چکی ہے اور پھر وہ واپس آ جاتی ہے، تو یہیں سے آپ دوبارہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے پھر آپ اپنے کام کاج کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ یہیں ہوں گے اور وہ کہیں اور چلی جائے گی، وہ اور تو اللہ میاں کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے نا، اور سے مراد 5 فٹ ہے، 5000 میل ہے، یا کہیں اور ہے لائٹ ایئرز دور، سو آ جائے گی واپس. یہ یہ بھی فیکٹ ہے کہ مطلب قیامت کے وقت روز حشر میں قبروں سے لوگ اٹھیں گے. ہاں ایسا ہی ہے. قبروں سے تو اٹھنے کے. اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ سب کے ساتھ یا قبر کا عذاب ہوگا یا قبر کی میں انعام ملے گا، وہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. جو بات حدیث میں آئی ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے لیے یہ ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ حدیث کو قرآن سے کاٹ کے وہ سمجھیں گے. تو جب وہ ایسا کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ایک عجیب تصور پیدا ہو جائے گا. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ شہداء، ان کا تو نام لے کے کہا ہے کہ ان کو تو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور ہمارے پاس رزق پا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں قیامت کے روز کیا ہوگا، حساب کتاب ہوگا نا، اکاؤنٹیبلٹی، اور یہ طے ہوگا کہ کس کی کیا کیٹیگری بنتی ہے. جس نے دنیا میں اپنی پرفارمنس سے اور اپنی موت سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ پاس ہے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ، تو اللہ میاں اس کو انتظار نہیں کروائیں گے، ادھر سے ہی شروع ہو جائے گا اس کا کام. اچھا، تو ظاہر ہے کہ جب شہداء کے ساتھ ایسا ہوگا تو پیغمبروں کے ساتھ تو اور بھی زیادہ ہوگا. یہی معاملہ الٹ کر لیں، انتہائی جو گھٹیا لوگ ہیں جنہوں نے کہ سچائی کو اپنی آخری شکل میں دیکھ لیا اور پھر اس کی شدید مخالفت کی، جیسے فرعون اور اس کے ساتھی. قرآن بتا رہا ہے، اگلی سورہ جو ہے مومن، اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ فرعون اور اس کے ساتھی صبح و شام وہ ٹھکانہ دکھائے جا رہے ہیں قیامت کے بعد جس میں وہ ڈال دیے جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو دو ایکسٹریمز ہیں، ایکسٹریملی گڈ اینڈ ایکسٹریملی بیڈ پیپل، ان کا معاملہ یہاں ہی دنیا میں طے ہو جاتا ہے موت تک، اور پھر ان کی سزا یا ان کی جزا شروع ہو جاتی ہے. لیکن ایک عظیم اکثریت وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کر دیا کہ وہ جیسے بستر پہ سوتے ہیں ویسی قبر میں سوئیں گے اور اس کے بعد اچھا جی، قبروں پہ جو بات ہو رہی ہے، مطلب بعض لوگوں کا ہوتا ہے نا وہ اپنی مطلب قبروں پہ جا کے گھاس لگا دیتے ہیں یا کوئی پودا لگا دیتے ہیں، مطلب اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اچھی لگتی ہے، یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ جب میں گیا پہلی مرتبہ مسجد نبوی، تو جو سب سے زیادہ اثر ہوا نا وہ جنت البقیع کو دیکھ کے. جنت البقیع کی سادگی اور یہ ایک تصور کہ صحابہ کرام کی ایک عظیم تعداد ہے کہ جو یہاں مدفون ہے، اور کیا سادگی ہے اس کے اندر، تو بڑا اثر ہوتا ہے اس کا. لیکن اگر آپ نے اپنی قبریں کیمی اچھی تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ پھر چیز نہیں پیدا ہوتی. ہمارے یہاں تو پھر ابھی آپ جائیں یہاں تو وہاں کمرہ بنا ہوا ہے. کمرہ کیا، آج کل اور بھی ہے کہ کوئی ہے کسی کا گٹار پڑا ہوا ہے، جو بھی کسی نے کوئی اپنی زندگی میں شوق تھے وہاں رکھ دی ہیں. تو لوگوں کا ہوتا ہے نا تصور کہ وہاں جا کے ایک تسلی ملے گی. ہمارے یہاں یہی عام طور پر قبرستان میں جانے کا بھی مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ قرب حاصل ہو، ان کا ایک تعلق ہو، ہم ان کو کوئی تحفہ دے کے آئیں. یہ جو ہم پھول ڈالتے ہیں یہ بھی تحفہ ہے، دعا کرتے ہیں، یا دعا تو خیر میں کہہ رہا ہوں لوگوں کے تو مسلمان، ہندوستان کے مسلمان ان کی زبان جو ہے فاتحہ پڑھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں پلیز فاتحہ پڑھتے نہ بلا کریں، اس لیے کہ فاتحہ پڑھنے کا مطلب تو ایک تصور ہے کہ آپ کہیں گے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے ان کو بخش دیں. تو اس کے بعد تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ بات بیان فرما رہے ہیں یہ یقیناً قرآن میں کہیں لکھی ہوگی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوگی، دین تو اس کے علاوہ کہیں اور سے نہیں ملا. تو آپ کو یہ حیرت انگیز جواب ملتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں.
لیکن اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں. ہمیں وہاں جانا ہے، موت کو یاد کرنا ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور بس. جو دین کا عمل، دینی عمل آپ کریں گے جس کی سینکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملی، وہ بدعت ہے. آپ نے دین میں اضافہ کیا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ کیوں کنڈیم کیا گیا. اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ مسلمان بعض ایسی چیزوں کو دین بنا دیتے ہیں جو دین ہے ہی نہیں. تو یہ تو نتیجہ نکلنا تھا. دعا پڑھیں ایک تو موت کو یاد کرنا قبر میں جانا، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا، اپنے لیے دعا یہ کر سکتے ہیں. لیکن وہاں جا کے آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر ان کو بخش دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایصال ثواب کریں، آپ اپنے ثواب کو ان کو ٹرانسفر کریں، آپ ان کو تحفہ پیش کریں. تو ظاہر ہے یار، میرا خیال ہے جو کوئی بھی کرتا ہوگا عام مسلمان، میرا خیال ہے عام مسلمان بے قصور ہے، اس لیے کہ آئی ایم شیور کہ دے آر شیور کہ یہ حضور نے کیا ہوگا. میں اگر ان کو کہوں کہ انہوں نے نہیں کیا تو میرا خیال یار اتنا جذبہ تو پیدا ہونا چاہیے. ذرا مولوی صاحب جا کے پوچھیں کہ سر یہ پھر ہوا کیا ہے، وائی ڈیڈ یو ٹیل می. نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرتے لوگ. میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو آپ، میں آپ کو کوئی نمازیں نہیں چھڑوا رہا، لیکن میں آپ کو میں اگر یہ بتاؤں کہ جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں مثال کے طور پر عشاء کی 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فرض اور اس کے بعد 2 نفل یعنی 2 سنتیں پڑھی ہیں. یہ جو نفل ہیں یہ ہے ہی نہیں. یار اتنا تو جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ بندہ جا کے پوچھے کہ مولوی صاحب یہ پھر کیا چکر ہے، بٹ واٹ از دس. دین آپ نے دیا ہے یا آپ کے ڈیڈ نے دیا ہے یا آپ کے گرینڈ ڈیڈ نے دیا ہے؟ دین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. آپ نے تو یہ، آپ اپنی جتنی مرضی نفل پڑھیں، لیکن ہاؤ کین یو رائٹ اٹ آن دا والز آف ماسک؟ 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل، بڑے آرام سے. اب کیا یہ کہ دین بن گیا ہے. اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں میں ایڈیٹ بن گیا ہوں. تو یہ کون ہوتا ہے یار؟ ایک نئی بات بتا رہا ہوں، میں نئی بات بتا رہا ہوں، سب آپ مجھے ایسے گھور رہے ہیں کہ جیسے میں مجرم ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حضور نے کیا ہی نہیں، نہ بتایا. تو یہ تماشا ہو جاتا ہے. یہ اس ریجن میں ہی ہے. ساؤتھ ایریا میں ہے تو وہ جیسے میں جو حج کرنے گیا تھا تو وہ فرض ہوئے تو انہوں نے کہا ختم، اٹھو جاؤ. نہیں دیکھیں، ڈونٹ گیٹ می رانگ، بدعت ہمیشہ ریجنل ہوگی، سنت ہمیشہ یونیورسل ہوگی. اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ، کوئی مائی کلال اس دنیا میں ایسا نہیں ہے پیغمبر کے علاوہ کہ جو ایک نیا دینی عمل شروع کرے اور سارے مسلمان اس کو اڈاپٹ کریں. ہو ہی نہیں سکتا. اٹس جسٹ ناٹ پاسبل. یہ پیغمبر کے پیغمبر ہونے کی ایک نشانی ہے، یہ آپ کی حیثیت ہے. مسلمانوں میں آپ کے بارے میں یہ یونانیمس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کی ذات گرامی ہے کہ جس نے جو دین دیا ہے وہ دین ہے. یہ حرکت تو ہمیشہ آئسولیٹڈ ہوگی، سب کانٹیننٹ میں ہوگی. لوکل سر ان دی گرینڈر اسکیم آف تھنگز اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر کہ سارے مسلمان امہ کو تو نہیں فرق پڑے گا. اس سے صرف جو ہمارے ایریا جنہوں نے کیا ان کو پڑے گا نا، ان کو تو پڑے گا. نہیں ساری ہمارے ایریا میں نہیں ہے نا، مطلب افریقہ میں جائیں تو ان کے اپنے دور ہیں. ہر ایریا میں، ترکی میں بھی ہے، بڑی بدعت کرتے ہیں ترکی میں. یہ دیکھیں پتہ کیا ہوا یہ کہ بعض مسلمانوں نے سب کانٹیننٹ کے یہ سوچا، یہ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں کہ بھائی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض بتائے وہ تو ہم نے پڑھ لیے، فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفل بتائے اور خود بھی باقاعدگی سے پڑھے، جنہیں ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھ لیے. فجر سے پہلے 2 یعنی فرض سے، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے فرض کے بعد 2، مغرب کے فرض کے بعد 2، عشاء کے فرض کے بعد 2، یہ 12 ہیں. حضور نے صراحت فرمائی کہ یہ نفل ہیں، جو ان کو باقاعدگی سے پڑھے گا اس کو جنت میں ایک اعلیٰ گھر ملے گا. اور حضور نے خود اس کو سفر کے علاوہ ہمیشہ باقاعدگی سے پڑھا. 12 اس کے علاوہ
کچھ ایسی رکعتیں ہیں جن کو یا آپ نے کبھی کبھی پڑھا یا لوگوں کو ریکمینڈ کیا، جن کو آپ کہتے ہیں سنت غیر موقدہ، جو عصر سے پہلے 4 ہیں اور عشاء سے پہلے 4، یہ ہو گئے۔ اس کے بعد وطر ہے، وطر کچھ بھی نہیں ہے، تہجد کی نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد وطر کبھی نہیں پڑھے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے ہر نماز کی ڈسکرپشن کے بارے میں تقریر کا، کہ یہ بتایا جائے کہ حضور نے نہیں پڑھے، حضور نے اجازت دی۔ اصل تو تہجد کی نماز میں ہے، یہ وطر الگ سے کوئی نماز نہیں ہے، وطر تہجد کی نماز، وطر کہتے ہیں آڈ نمبر۔ سو آپ نے تہجد کی نماز کو آخر میں آڈ کر کے چھوڑا، اور بعض لوگوں نے یہ کہا یا آپ نے خود سے لوگوں کی سہولت دیکھی کہ بھائی اگر تم نہیں پڑھ سکتے صبح کے وقت ارلی فجر کے وقت سے پہلے اور تم پڑھنا چاہتے ہو تو اس کو عشاء کے ساتھ پڑھو، تو یہ آپ کی اجازت سے لوگ عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ بھی ہو گئے۔ تو وہ والی بات آپ کی، تو بعض لوگوں نے سوچا کہ بھائی حضور نے جو کچھ بتایا وہ تو ہم نے کر لیا، مگر مشکل یہ ہے کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز تو ہوتی تھی 11 رکعتیں، 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 جمع 3، تو 3 تو ہم نے پڑھ لی، یہ باقی جو 8 ہیں رکعتیں 2 + 2 + 2 + 2، اس کو کیا کریں؟ تو وہ کسی نے کہا کہ اس کو ہم یوں کرتے ہیں کہ 2 کو ہم ڈال دیتے ہیں ظہر کے بعد، 2 کو ڈال دیتے ہیں مغرب کے بعد، 2 + 2 کو ڈالتے ہیں عشاء کے بعد، یہ ہوا تو ٹوٹل پورا کر دیا، ٹوٹل پورا کر دیا۔ اور وہ آپ کی نصاب کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی، اسی لیے میں ہمیشہ اس میں انٹرسٹڈ ہوتا ہوں، جب بھی میں دین پڑھاتا ہوں فارملی، تو پہلی بات جو میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین کے سورسز کیا ہیں، اس لیے کہ ورنہ تو یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ میں ایک بہت نیک آدمی سے ملا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسے کرنا چاہیے، ہر نماز کے بعد آپ 15 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، تو اس کے بعد آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اس میں کبھی موتیا نہیں اترے گا۔ ایسا نہیں ہوتا میں یہ گپ مار رہا ہوں، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ کوئی بندہ جو بھی وہ کہہ دے، بندہ کہا یار بہت زبردست بات ہے، بہت زبردست بات ہے، ہم ایسا ہی کریں گے، پھر یوں کریں گے، یوں کریں گے، اب وہ دین بن گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار اگر تو اس کو حضور نے فرمایا، یا میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ آپ نے فرمایا نہیں فرمایا، حدیثوں میں ظاہر ہے فرق ہو جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مضبوط ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کمزور ہے، دیٹ از پرفیکٹلی انڈرسٹینڈیبل، لیکن سرے سے کوئی اوریجن ہے ہی، اور لوگ اتنے کیجول ہیں دین کے بارے میں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ کیا، آپ کو حرج کیا ہے بھائی، نیکی تو کر رہے ہیں نا، کوئی غنڈہ گردی تو نہیں کر رہے، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی 15 مرتبہ پڑھے، 25 مرتبہ پڑھے، دین بنا کے آپ پیش نہیں کر سکتے، فورس نہیں کر سکتے، نہیں آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اس کی جو نیت ہے، جو میں نے سنا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، مگر جو ہے اس کے ساتھ ورڈ واجب کا استعمال کیا جاتا ہے، جی 3 وتر واجب۔ اب واٹ از دا ڈفرنس ان واجب اینڈ فرض؟ کوئی ڈفرینس نہیں، دیر نو ڈفرنس۔ کوئی ڈفرینس نہیں۔ وہ دیکھیں، اب وہ میرا خیال ہے کہ پھر عام آدمی بے قصور ہے، اس لیے کہ یہ بعض بڑے لوگوں نے کہا، ظاہر ہے کہ بڑے لوگوں نے کہا ہے تو اس سے دین نہیں بنتا، اس لیے کہ ان سے بھی ادب سے ان کے ہر کہنے کو پوچھا جائے گا کہ بھئی کیوں کہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ اس لیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دین میں 2 ہی چیزیں ہیں، فرض اور نفل، یا ادھر حرام اور ناپسندیدہ۔ جی تہجد میں کیا کرنا ہے؟ صرف 3 وتر؟ نہیں، کم سے کم 3 رکعتیں، یعنی جب بھی آپ تہجد پڑھیں تو اس کی کم سے کم رکعتیں 3 ہیں۔ اگر آپ ایگزیکٹلی وہ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تو وہ 11، ان 11 کو پڑھنے کی ترتیب یا طریقہ آپ نے بدل بدل کر اختیار کیا، کبھی 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 جمع 3، کبھی 4 جمع 4 جمع 3، کبھی اس میں بھی اور ویریشن ہوگی، مگر وہ ہوتے 11 تھے۔ وہ فرق اس لیے ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس
کوئی حتمی انفارمیشن نہیں ہے، یعنی سوائے اس کے کہ اس کی تعداد آڈ ہے، اور آخر میں چاہے آپ اس کو 2+2+2 کر کے آخر میں 1 کر دیں، یا آپ اس کو 4+4+3 کر دیں، ایونچولی اس کی تعداد 11 یا آڈ ہونی چاہیے، اور اس میں 3 رکعتیں ہوں گی، ایک پھر دوسری پھر تیسری۔ آپ امیجن کریں نا کہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں جن میں اختلاف نہیں ہے، ان میں اختلاف کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 5 مرتبہ مسلمانوں کے سامنے، ساروں کے سامنے، منافق بھی اس میں ہوتے تھے، اس لیے کہ مسلمان بول کے آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے، سب کے سامنے آپ نے نماز پڑھی اور حکم بھی دیا۔ حکم دیا، تو اس کے بعد تو وہ ڈفرینٹ ہو نہیں سکتا تھا۔ تہجد کی نماز پڑھتے آپ اپنے گھر میں، اپنے حجرہ مبارک میں، اس لیے اس میں کوشچنز تھے کہ اس میں آپ پڑھتے کیا ہیں، دعائیں کی جو دعا ہوتی ہے کون سی ہوتی ہے، تو اس میں اختلاف ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایک چیز پڑھ لیں دوسری چیز پڑھ لیں، وہ ہے بھی نفل، تو یہ یوں ہے۔ اور فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4۔ باقی جو سنتیں ہیں وہ نفل ہیں، یعنی جو سنت موقدہ آپ جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں حضور نے وضاحت فرمائی کہ یہ وہ 12 رکعتیں ہیں جو فرض نہیں ہیں، جو نفل ہیں، ان کو جو باقاعدگی سے پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک خاص گھر ہے جو اس کو دے گا انعام کے طور پر۔ جی 2 in the morning، 6 ظہر کے ساتھ، 2 مغرب کے ساتھ، 2 عشاء کے ساتھ، جی یہ کو سنت موقدہ کہتے ہیں ہمارے۔ یہ جو فرض کے ساتھ واجب کا بھی ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے، یہ بھی مطلب بنایا ہوا ہے ایسے ہی؟ یہ ہمارے ہاں جو 4 بڑی فقہ ہیں ان میں سے صرف حنفی فقہ میں ہیں، ان کے ہاں یہ کہنا ہے کہ 2 طرح کے اعمال ہیں، ایک عمل ہے فرض جو لازم ہے، جس کو چھوڑنا گناہ ہے، اور وہ ہمارے پاس ایسے پہنچا ہے کہ اس کے ہم تک پہنچنے میں کوئی شبہ نہیں، اور ایک عمل اگین وہ ہے کہ جو لازم ہے، جس کو چھوڑنا گناہ ہے، لیکن اس کے ہم تک پہنچنے کے جو ذریعہ ہے وہ 100% سرٹن نہیں ہے، کوئی 98%، 96% ہے، اس لیے اس کو ہم فرض نہیں کہتے، اس کو ہم واجب کہتے غسل نہ کرنے سے بھی گناہ ہوگا۔ ہیں۔ ہاں واجب ہے، گناہ۔ سر ٹیکسٹ بکس میں بھی سب سے پہلے اس کی کریکشن ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکولس میں ٹیکسٹ بکس اسلامیات کی اسی سے سیکھتے ہیں۔ اس کی ہمت ہوگی۔ اس سے بہتر یہ ہے، عشاء کی نماز آپ 4 فرض پڑھیں تو آپ کا جو مواخذہ ہو گیا نماز کا، کہ جو نماز فرض ہے تو آپ کو کوئی فرض ہی کا، آپ فرض نماز پڑھیں تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، باقی جو کچھ آپ پڑھتے ہیں وہ اضافی ہے، بہت اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک بدو آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، میں آپ سے کچھ اسٹریٹ کویشچنس کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرے اوپر کیا چیزیں لازم کی گئی ہیں۔ تو آپ نے ایک ایک کر کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بتایا اور فرض بتایا، فرض۔ تو اس نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر جو تم اپنی مرضی سے کرو۔ تو اس نے جاتے ہوئے یہ کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا، نہ اس میں کچھ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ جب وہ جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اگر کسی کو ایک جنتی انسان دیکھنا ہے تو وہ دیکھو جا رہا ہے، وہ شخص جس نے کہا کہ مجھے جو آپ نے بتایا ہے میں اسی کو لازم کو پورا کروں۔ تو یہ ہمارے ہاں اصل میں کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، شوق ختم ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نوافل نہ پڑھیں، آپ نوافل اپنے شوق سے پڑھیں، ہم نوافل مجبوری سے پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مسجد میں جا کے جانا تو آپ نے 15 منٹ کے لیے، اس 15 منٹ میں آپ اپنی 17 رکعتیں پوری کر کے آتے ہیں، تو اس میں کریں گے کیا؟ تو آپ کو پڑھنی ہے نماز جس میں زور دینا چاہیے، دلچسپی سے، خشوع و خضوع کے ساتھ، مطلب سمجھ کے، سجدے لمبے کریں، قیام لمبے کریں، وہ ہے اصل چیز۔ یہاں کیا ہے، تعداد لمبی کریں، اسپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے نماز میں۔ لازم ہے۔ جب آپ نے طے کر لیا کہ تراویحوں میں آپ نے قرآن ختم کرنا ہے
اور ہر رات کو 1 سوا سپارہ پڑھنا ہے اور کرنا بھی آدھے گھنٹے میں. تو اب ان ساری چیزوں کو جمع کریں سائملٹینیس ایکویشنز کے ساتھ، تو وہی چیز ہے کہ جو آپ کو مسجد میں نظر آتی ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں لگتا کہ ہاں تر 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 ایسا ہو. نارمل نماز میں اسی کیس پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے جناب. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. یار یہ تو ایک مستقل